بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب آیت 22واں پارہ آیت نمبر 56۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ درود پاک کے 10 فضائل کتاب و سنت کی روشنی میں۔ پہلا آپ نے سن لیا۔ نمبر 2، درود پڑھنے کا دوسرا فائدہ صحیح نسائی کی حدیث نمبر 1230، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدا، کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ورفعت لہ 10 درجات، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کثرت درود پڑھنے سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، رواہ ترمذی۔ جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی الفاظ کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا فائدہ، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود بھیجنے کا فائدہ کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت 6233، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت حاصل ہوگی۔ 5واں فائدہ درود شریف کا، درود پاک پڑھنے کا 5واں فائدہ میرے بھائی اور عظیم فائدہ ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، دکھوں اور غموں اور مصیبتوں سے نجات کا راستہ ہے۔ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے 1999، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجل لک من صلاتی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ قال ما شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ قلت الربع، میں نے کہا 1/4 حصہ، یعنی 1 حصہ درود بھیجوں گا، 3 حصہ دعا پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس سے زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت فالنصف، کہ میں نے کہا نصف یعنی آدھا وقت درود اور آدھا وقت آپ پر، آدھا وقت درود بھیجوں گا آپ پر اور آدھی وقت دعا مانگوں گا۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ قلت فالثلثین، تو میں نے عرض کیا کہ 2/3 مقرر کر دوں، یعنی 3 حصے درود اور 1 حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی 3 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا اور 1 حصہ دعا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس شخص نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، تو میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے ہی مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی میں دعا میں کچھ مانگوں گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو میں پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عظیم خوشخبری آ گئی، اذا تکفی ہمک
وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، پھر ایسی بات ہے تو پھر سن، یہ تیرے لیے دکھوں، غموں، مصیبتوں کے لیے کافی ہے، اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، دکھ ختم، غم ختم، مصیبتیں دور، اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا فائدہ اس کا درود کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پر درود بھیجنے والا جنتی ہے۔ صحیح سنن ابن ماجہ، راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ ساتواں فائدہ درود کا، دعا مانگتے وقت درود پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ، حدیث نمبر 2035، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل دعاء معجوب حتی یصلی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آٹھواں فائدہ درود کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود نہ بھیجنا، جو نہیں بھیجتا قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ، حدیث نمبر 76، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں اللہ کے ذکر نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے جنت میں چلے بھی جائیں، جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ نامہ فائدہ میرے بھائیو، درود جو ہے وہ قبولیت دعا کا باعث ہے۔ صحیح سنن ترمذی 486، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما معه، کہ ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور میرے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم ساتھ تھے، میں نے دعا مانگی، پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم دعوت نفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، سل تعطیٰ، سل تعطیٰ، اب تم جو کچھ مانگو گے تمہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن کون سا درود؟ جو ہم نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں، سب سے بہترین درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اس سے دونوں آخر تک۔ ویسے تو میرے بھائیو یاد رکھیے کہ ہر وقت درود پڑھنا چاہیے، مگر بعض خاص موقع پر درود پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ نمبر 1، ہر نماز کے تشہد میں درود پڑھنا۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 3، اذان سننے کے بعد جیسی اذان ختم ہو پہلے درود، پھر دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ الی آخر۔ نمبر 4، جمعہ کے دن جو ہے وہ درود پڑھنا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اسی طرح نمبر 5، دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا، جیسے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی مسجد میں آیا، نماز پڑھی، دعا مانگنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے دعا مانگنے میں بڑی جلدی کی ہے۔ جب بھی تم نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا کرو گے تو دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح مسجد میں نمبر 6، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت جو ہے وہ درود پڑھنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح نکلتے وقت بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ دعا فضائل آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔